نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے اضافہ ہونے کا سبب ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سے قریب ہونے اور آپ کی قربت کا سبب ہے۔ جہاں یہ فائدے ہیں وہیں ہماری پریشانیوں اور ہماری مصیبتوں اور پریشان کن حالات سے نجات کا سبب ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھیں۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے قابل قدر اور بہت ہی بلند مرتبہ علماء میں سے گزرے ہیں، جن کے فرزند اس وقت ہمارے اکابر علماء میں شامل ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم، ان کے والد ہیں حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی۔ ان کی ایک کتاب ہے حدیث کی جس کا نام ہے معارف الحدیث، جس میں عام فہم انداز میں آسان اردو میں حضرت نے دین کے اہم شعبوں سے متعلق حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ ایک عام مسلمان بھی اگر اس کو پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرت کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے اسلام کیا ہے۔ اس میں حضرت نے بہت ہی اچھے انداز میں اسلام کے ایک ایک شعبے سے متعلق مختصر انداز میں اور بہترین انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے مضامین لکھے ہیں۔ یہ کتابیں اگر ہم مطالعہ کریں گے اور ان کتابوں کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات کیا ہیں، اسلامی طرز زندگی کیا ہے، اور اسلام ہمیں کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ تو الغرض معارف الحدیث میں حضرت نے درود شریف کی اللہ کی طرف سے حکم دیے جانے کی ایک حکمت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عقیدت اور محبت کا نذرانہ درود و سلام کی شکل میں پیش کرنے کا جو طریقہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، درود و سلام کی شکل میں آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، اس سے شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ وہ کس طرح کہ تمام انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام سب سے افضل ہیں، اور تمام انبیاء میں امام الانبیاء ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود و سلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ درود و سلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ دعا کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں۔ تو اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ رحمتیں، برکتیں، سلامتی، بلند درجات میرے نبی پر نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، سلامتی عطا فرما، درجات کو بلند فرما۔ درود پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھایا ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، آپ بھی اللہ کی سلامتی کے محتاج ہیں، آپ بھی اللہ کی طرف سے برکتوں کے محتاج ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ حکم دے کر گویا شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا کہ کوئی خدا کے برابر ہو نہیں سکتا، چاہے انسانوں میں کسی کا رتبہ، کسی کا مرتبہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، ہم کسی کو خدا کا درجہ دے نہیں سکتے۔ اگر خدا کا درجہ کسی کو دیا جا سکتا تو وہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو کچھ دیے تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کو دیے تھے، لیکن بندوں کو درود و سلام کا حکم دے کر ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی اللہ نے کہ جس نبی پر تم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو، جس نبی کی خدمت میں تم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہو، یہ سب سے بلند درجے والے ہیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، لیکن یہ بھی خدا کے محتاج ہیں، یہ بھی خدا کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود و سلام کا حکم دے کر کے شرک کے دروازے کو ہی اللہ نے بند کر دیا، شرک کی جڑوں کو اللہ نے کاٹ دیا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کسی سے یہ سمجھنا کہ فلاں کے پاس ہم جائیں گے تو ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، فلاں کے دربار میں حاضری دیں گے تو اولاد مل جائے گی، یا فلاں کے مردار پر چلے جائیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے، یہ جو شرکیہ عقیدے ہمارے بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے دروازوں کو بند فرما دیا، اس لیے کہ حاجتوں کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور حاجتوں کا پورا کرنے والا بھی اللہ ہے، مصیبتوں کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور مصیبتوں کا دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس سے شرک کا دروازہ مکمل طور سے بند ہو جاتا ہے، شرک کی جڑیں بالکل کٹ جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اس انداز سے سوچے اور سمجھے۔ تو درود شریف کا جو مرتبہ ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس سلسلے میں نے گزشتہ جمعہ احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کے نبی کو ہمارے صلاۃ و سلام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ کر کے ہم سعادت مند بن جائیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہمیں اجر و ثواب مل جائے، ہم محتاج ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، گزشتہ جمعہ یہ بات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر کوئی آدمی روضہ مبارک کے سامنے مدینہ منورہ میں آپ کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے صلاۃ و سلام کو خود سنتے ہیں اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر اگر آدمی اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود کا ہدیہ بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، فرشتوں کی جماعتیں اللہ نے بنائی ہیں کہ فرشتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا درود نام بنام پہنچاتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو یہ عقیدہ، جو غلط عقیدہ ہے، لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے اور لوگ اپنی محفلوں میں اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ ذکر کی محفل ہو، درود پاک کی محفل ہو، نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے کی محفل ہو، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود حاضر ہوتے ہیں یا آپ کی روح مبارک حاضر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ بالکل شریعت کے احکامات کے خلاف ہے، شریعت اسلامی کے روح کے خلاف ہے، اور عقل سے سوچا جائے تو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ درود و سلام ایک ہدیہ ہے امتی کی طرف سے نبی کی خدمت میں، اور ہدیہ دیا جاتا ہے، پوچھ کر نہیں لیا جاتا، ہدیہ دیا جاتا ہے، پوچھ کر نہیں لیا جاتا۔ اصول یہی ہے کہ ہدیہ دینے والا اپنی طرف سے اس کو پیش کرے۔ اب یہ
جو عقیدہ لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی خود ہماری مجلسوں میں اپنا ہدیہ لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی خود یہاں آ کر ہمارا درود و سلام لے کر جاتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے درجے سے نیچے کی بات ہو گئی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اگر ہم درود پڑھیں گے، اگر قریب میں ہیں، آپ کے روضے مبارک کے سامنے ہیں، اللہ کے نبی خود سنتے ہیں، اور اگر دور سے بیٹھ کر کوئی آپ کا امتی محبت کے جذبات کے ساتھ، عشق کے جذبات سے سرشار ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ بھیجتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے کہ وہ فرشتے اس کا ہدیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ تو الغرض درود کی بڑی فضیلتیں ہیں اور درود کے بڑے فائدے ہیں۔ آدمی درود کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی مغفرت کا انتظام ہوتا ہے اور اس کی پریشانیوں سے نجات کا یہ سبب ہے۔ اور کثرت سے اگر کوئی درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ مجھ سے قریب ہوگا، قیامت کے دن میری قربت اس کو عطا کی جائے گی۔ تو اتنا عظیم الشان عمل اور اس کے اتنے عظیم الشان فائدے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے درود کے پڑھنے پر فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ پڑھنے پر وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں، وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مشہور حدیث ہے، عموماً رمضان کے مہینے میں ہم سنتے ہیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمیشہ کے معمول کے خلاف ہم نے آج آپ کا طرز عمل دیکھا ہے، آپ اس سے پہلے بھی ممبر پر چڑھتے رہے ہیں لیکن آپ نے اس طرح کبھی نہیں فرمایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی اور مجھ سے کہا کہ تم آمین کہو تو میں نے آمین کہا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جبرائیل نے بددعا کی تو میں نے آمین کہا، بعض روایتوں میں جبرائیل نے خود کہا کہ نبی جی آپ آمین کہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، فرشتوں میں سب سے افضل کی بددعا ہے، نبیوں میں سب سے افضل کی آمین ہے، تو اب اس کی ہلاکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ اس کو ملے اور اس کی مغفرت کرائے بغیر وہ رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ اور دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ اور تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اس کی زندگی میں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں، وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے تو اس کے لیے حضرت جبرائیل نے ہلاکت کی دعا فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، آپ کا تذکرہ مبارک کیا جائے تو اس وقت میں جو درود شریف نہیں پڑھتا اس کے لیے جبرائیل امین کی بددعا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین ہے۔ تو کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے
اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بدبخت ہے، بد نصیبے والا ہے، برے نصیبے والا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور میرا تذکرہ کیا جائے، ذرا سا زبان ہلا کر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کتنے احسانات ہم پر، پوری امت پر آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ کا نام لیا جائے تو کیا آپ کا امتی کم از کم درود بھی نہیں پڑھ سکتا؟ اور دن بھر میں اس کے پاس کا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ وقت نکال کر اپنے نبی پر درود کا اہتمام کرے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں کا ہمیں سامنا ہے، پریشانیاں ہر ایک کی الگ الگ انداز کی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی اس سے مستثنا ہے۔ دنیا میں جیسے کہتے ہیں جب تک سر ہے تب تک سر کا درد بھی لگا رہے گا، اسی طرح جب تک آپ دنیا میں ہیں، دنیا حالات کی جگہ ہے، یہاں اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، یہاں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، یہاں اچھی زندگی بھی نصیب ہوتی ہے اور حالات کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم درود و سلام کا اہتمام کریں گے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو درست فرما دیں گے۔ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کثرت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر اور بزرگوں میں سے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ کم از کم 300 مرتبہ اگر آدمی درود پڑھتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کم از کم ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ روزانہ فجر کے بعد، عصر کے بعد، رات میں سوتے وقت میں جیسا ہمیں موقع ملے ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ جہاں فضائل ہیں وہیں نہ پڑھنے پر وعیدیں بھی ہیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعض مواقع اور بعض جگہیں ہیں جہاں درود شریف پڑھنا علماء نے مستحب لکھا ہے، علماء نے مستحب لکھا ہے۔ بعض جگہیں وہ ہیں جہاں درود شریف پڑھنے کو علماء نے مستحب اور مستحسن قرار دیا ہے۔ بعض مواقع وہ ہیں کہ جن موقعوں پر درود شریف پڑھنے کو اچھا سمجھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس کا مطالبہ فرمایا ہے کہ تم کثرت سے مجھ پر درود شریف جمعے کے دن پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعے کے دن درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میرے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو ایک موقع یہ ہے۔ دوسرا موقع علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے، اور مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے آداب میں سے ہے۔ علماء نے آداب لکھے ہیں، سنتیں لکھی ہیں، تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب میں سے ہے کہ آدمی دائیں پیر سے داخل ہو، سیدھا پیر اندر پہلے رکھے اور پھر اس کے بعد میں دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ آدمی اللہ کا نام لے کر داخل ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے مسجد میں داخل ہونے کی۔ پھر اس کے بعد جوتے نکالنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے بائیں پیر کا جوتا نکالے، پھر اس کے بعد دائیں پیر کا جوتا نکالے۔ یہ آداب ہے مسجد میں داخل ہونے کے۔ اور اسی طریقے سے مسجد سے باہر نکلنا ہے، تو آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، جوتا پہننا ہے، سیدھے پیر میں پہلے جوتا پہنیں، پھر اس کے بعد مسجد میں باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کے نام کے ساتھ باہر نکلیں
اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور مسجد سے باہر نکلنے کی جو دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے وہ دعا پڑھتے ہوئے آدمی باہر نکلے۔ اور یہ دعائیں کتنی جاندار ہیں، دعاؤں کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہو رہا ہے آدمی، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اور مسجد سے باہر نکلتے وقت میں دعا سکھائی گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو دو لفظ ہیں، ایک رحمت ہے اور ایک فضل ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے رحمت کے دروازوں کے کھلنے کی دعا کر رہا ہے آدمی، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اللہ کے فضل کا سوال کرتے ہوئے باہر جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بڑی حکمتیں ہیں اس میں، عموماً یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک رحمت ہے اور ایک فضل ہے۔ رحمت کا جو اطلاق ہے وہ آخرت کی نعمتوں پر ہوتا ہے، رحمت کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ آخرت کی نعمتوں پر بولا جاتا ہے، اور فضل کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ دنیا کی نعمتوں پر بولا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی اللہ والے کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان پر، اللہ ان پر رحم کرے، اس طرح کی دعائیں دی جاتی ہیں۔ تو رحمت کا جو تعلق ہے وہ آخرت کی نعمتوں کے ساتھ، اور فضل کا جو تعلق ہے وہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ۔ تو گویا بندہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھ پر آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دے، یعنی اب میں تیرے گھر میں داخل ہوا ہوں، ایسی عبادتوں کی توفیق دے، اور ایسے کاموں کی توفیق دے، ایسے اعمال کی توفیق دے کہ یہاں آ کر میں ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں کا مستحق بنوں، آخرت کی نعمتوں کا مستحق بنوں، ان اعمال کے بدلے میں مجھے آخرت کی نعمتیں ملیں۔ اور جب یہاں سے مسجد سے باہر جا رہا ہے آدمی تو اس وقت میں دعا سکھائی گئی کہ اللہ کا فضل مانگو۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا سوال کرتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں میں کیا ہے؟ مال و دولت ہے، بیوی بچے ہیں، چین و سکون ہے، گھر اور گھر کا عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور ملازمت اور کاروبار میں عافیت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ صحت آدمی کو ملے، دولت آدمی کو ملے، سکون اور راحت آدمی کو ملے، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آخرت کی نعمتوں کا سوال کرنے کے لیے کہا گیا، اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اللہ سے دنیاوی نعمتوں کے سوال کرنے کا حکم دیا گیا۔ قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ایسی پیاری پیاری دعائیں سکھائی، اور ان دعاؤں کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ پہلے درود شریف پڑھو پھر یہ دعا کرو، پہلے درود شریف پڑھو پھر یہ دعا کرو، اس لیے کہ درود بھی ایک دعا ہے، اور بعد میں جو مانگی جا رہی ہے وہ بھی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے نہیں ہیں کہ پہلی دعا کو تو قبول فرما لیں، دوسری دعا کو رد فرما دیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو بن مانگے دینے والے ہیں، بغیر استحقاق کے عطا فرمانے والے ہیں۔ جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ بن مانگے اللہ کی دی ہوئی ہیں، بغیر استحقاق کے اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اگر استحقاق کو دیکھا جائے تو ہم ایک نعمت کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ اللہ نے ساری نعمتیں بن مانگے دی ہیں، بغیر استحقاق کے عطا فرمائی ہیں۔ تو آدمی اگر یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا اور مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا، اس سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ درود شریف کو قبول فرما لیتے ہیں، وہیں اس کے بعد مانگے جانے والی دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب تم یہ دعا مانگو تو اس کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، تاکہ درود قبول ہوگا تو یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری دعا تو اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہے،
لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس دعا کے بارے میں آدمی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ دعا تو میری ہر حال میں قبول ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے درود شریف کا اہتمام کرنا یہ مستحسن ہے، مستحب ہے اور شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت میں یا مسجد سے باہر نکلتے وقت میں کیا ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کا تصور بھی ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں بائیں پیر سے داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ مسجد میں داخل ہونے کا کیا ادب ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ کون سا دربار ہے، کس کے دربار میں جا رہا ہوں اور اس دربار میں داخلے کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں۔ دنیا والوں کے درباروں میں داخل ہوتے ہیں اور دنیا داروں کے درباروں میں داخل ہوتے ہیں، جانے سے پہلے معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کے وہاں کا کیا اصول ہے، کیا طریقہ ہے، کیسے ان کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن یہ رب العالمین کا دربار ہے، یہاں کے داخلے کے آداب سے مسلمان ناواقف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی سنتوں سے مسلمان ناواقف ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ داخل ہوتے وقت میں یہ شعور ہونا چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں دائیں پیر کے ساتھ اندر داخل ہوں اور اللہ کا نام لے کر داخل ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ یہ تصور کر کے آج سے ہم اس کا ارادہ کریں اور نیت کریں کہ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کے بعد میں مسجد میں ہم جب داخل ہوں گے ان آداب کی رعایت کریں گے، اور مسجد سے جب باہر نکلیں گے تو باہر نکلنے کے جو آداب بتائے گئے ان آداب کی رعایت کے ساتھ داخل ہوں گے، اور اندر آنے کی، باہر نکلنے کے وقت کی جو دعائیں اللہ کے نبی نے بتائیں اور ان کا جو مطلب آپ کو بتایا گیا، اس مطلب کے استحضار کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے، اس مطلب کے استحضار کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی زبان سے دعا تو کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، تو وہ دعا پڑھنے والا تو کہا جائے گا، مانگنے والا نہیں کہا جائے گا۔ تو آدمی کو معلوم ہونا چاہیے جتنی دعائیں اس کو یاد ہیں، جتنی صورتیں اس کو یاد ہیں، کسی عالم دین سے رابطہ کر کے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا ترجمہ معلوم کرے، اس کا مطلب معلوم کریں۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ معلوم کر لیں اور کسی عالم دین سے اس کا تھوڑا سا پس منظر اور مطلب معلوم کر لیں، پھر اس کے بعد نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھیں، دیکھیں آپ کیسے مزہ آتا ہے اور کیسے ان صورتوں کو پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف جہاں پڑھا جائے مستحب ہے ان جگہوں پر پڑھنا، ان میں سے ایک اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ جیسے ہی اذان مکمل ہو جائے تو اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر پھر اس کے بعد دعا پڑھنا اذان کے بعد کی علماء نے مستحب لکھا ہے، مستحسن لکھا ہے۔ تو اس وقت میں بھی اس لیے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بندہ مقام محمود کا اور وسیلے کا اللہ سے سوال کرتا ہے، تو اس وقت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے، بطور خاص آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، غصے کے وقت میں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں اور جتنے جھگڑوں کی بنیاد ہے وہ غصہ ہی ہے۔ آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی عقل پیچھے چلی جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے۔ غصے کے وقت میں اٹھائے جانے والا قدم شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ غصے کے وقت میں جو بھی اقدام ہوتا ہے اس کا نتیجہ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب بھی آدمی کو غصہ آئے شریعت میں حکم دیا گیا کہ جس حالت میں ہے وہ حالت کو آدمی بدل دے،
بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائیں، یا پھر دوسری حالت میں ہے تو لیٹ جائیں، یا پھر آدمی تھوڑا چلنے لگے یا وضو کر لے یا زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور علماء نے مستحب لکھا ہے کہ غصے کے وقت میں درود شریف پڑھنے آدمی لگ جائیں۔ آج بھی عربوں میں یہ مزاج ہے کہ جب بھی ان کے درمیان میں کوئی انبن ہو جاتی ہے تو فوراً عرب کہتا ہے صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے والے سے کہتا ہے نبی پر درود پڑھو، سامنے والا درود پڑھتا ہے تو وہ جو غصے کی کیفیت جس کا بھڑکانے والا اور جس کا محرک شیطان ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی برکت سے وہ غصے کے فتنوں سے اور وہ غصے کے نقصانات سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔